تو ابھی ہم لوگ سب بات کریں گے اس پر جو اور چیزیں ہیں ہمارے پاس رہ گئی نا. ایک بیہیویئرل ایشوز جو ہے نا بیہیویئر اچھا میں نے یہاں یوں لگا دیا نا اگر اس کو انگلش یہاں یوں لگا دیا یہ اب امریکن انگلش ہو جاتی ہے نا اس میں برٹش میں پھر یہ یوں ختم ہو جاتا ہے نا برٹش اور امریکن انگلش میں بعض دفعہ لیٹرز میں پڑھتا ہے اور ان کے بول چال میں بھی فرق ہوتا ہے. مثلا اب برٹش بول کے دی امریکن بول کے دا آواز جو ہے نا وہ چینج ہوئی. ہم چونکہ زیادہ تر برٹش انگلش کو فالو کرتے ہیں کیونکہ یہاں برٹش رائے نا اس کو فالو کرتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے بیہیویئر ایشوز. دیکھیں نا جس طرح میں ہوں میں فادر ہوں میری میسز ہے وہ میری وائف ہو جاتی ہے. سو ہم صرف دو اکیلے نہیں ہیں گھر میں. ویری گڈ ایسے تو ہم صرف دو نہیں ہیں نا. ظاہر جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے پاس پھر وہ آ جاتے ہیں بچے ہوتے ہیں صحیح. اور اب میرا بلڈ سپریٹ ہے وائف کا بلڈ سپریٹ ہے لیکن پھر وہ بلڈ ہمارا ایک ہو جاتا ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں. اب ہمارا جتنا بھی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس پر وہ اثر ہوتا ہے رائٹ. اسی طرح ہمارا جو بھی کردار ہے گھر میں مثلا شوہر وائف کا بیوی کا یا والد والدہ کا بچوں پر وہ کافی اثر یعنی بچوں پر یا مثبت ہوگا یا منفی. مثبت ہے تو بہت بہتر ہے اگر منفی ہے تو یہ پھر خطرے کی علامت ہے. پھر یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ترقیاں ہیں بچوں کی یہ متاثر ہوں گی اگر یہ منفی ہے. اور ہمارے بہت سے گھر میں ہوتے ہیں کچھ شاید میرے گھر میں بھی وہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم بھی شاید اس طریقے سے پورے طریقے سے وہ ایسے مضبوط انسان یا وہ ڈیولپ نہ ہوئے ہوں گے. لیکن کوشش ہے ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں بہتر رہیں تاکہ ان کے لیے بچوں جو بچے ہیں جن کی ذمہ داری ہم پر آئی ہے وہ اب دیکھنا میری ذمہ داری میرے ابھی ابو پر تھی تو وہ والا کچھ اور دے رائٹ. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ یا مجھ سے کون سمجھے گا وہ تو پھر میرے جو بچے ہیں نا اس سے مجھ تو اسی سے ہونا چاہیے. اب مجھے ایک اچھا وہ ہونا چاہیے ایز اے پیرنٹ ایز اے والد اور والدہ. اب اگر والد اور والدہ کے درمیان ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچے پر منفی اثرات پڑتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہیں. تو اس میں اگر والد غلط ہے والد کو درست راہ پر آنا چاہیے اگر والدہ غلط ہے تو والدہ کو درست راہ پر آنا چاہیے. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس پر وہ اثرات ہوتے ہیں نا جو بھی آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ اس پر اثر ڈالتی ہے. ابھی اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو آپ غصے کی کیفیت میں ہیں اور کھانا سامنے رکھا ہوں آپ کہہ رہے یہ کھانا آپ کو پروٹین دے گا کبھی نہیں دے گا. ساری یہاں احساسات ہے. دیکھو نا ایک پاگل شخص ہوتا ہے اس کو بارش کا احساس ہوتا ہے کہ بارش کی ضرورت ہے آپ کو کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کی یہاں پر ویکنیسز ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ احساس نہیں ہو رہا ہے. بھوک کا وہ احساس شاید نہ ہو اور چیزوں کا وہ احساس نہ ہو. جس طرح آپ کو اگر وہ انجیکشن لگا دے نا یہ اس والی یہ دانت نکالنا یا نشے والی کوئی انجیکشن دیتے ہیں پھر وہ پھر کچھ کرے کچھ احساس نہیں ہوتا نا تو وہ فیلنگ وہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے رائٹ. تو یہ ساری فیلنگز ہیں. اب اگر ہسبینڈ جو شوہر ہے وہ غصہ کر رہا ہے اپنی میسز پر اور سامنے بچے بیٹھے یہ منفی اثرات کریں گے. اب باہر کی دنیا میں اور وہ کرتے ہیں لیکن یہ آدمی اسلام کا کنسیپٹ ہے. اور سب بھی ایک آئی پی مین فور تھا چائنیز کا کراٹے کی ایک وہ ہے اس میں جو آئی پی مین کا بیٹا تھا اسکول میں وہ اور ایک اور وہ بھی کراٹے والا تھا اس کا بیٹا آپس میں جو وہ یہ زخمی زیر رکھتے
تو آرگیومنٹ جب وہ بچے کو لینے گیا نا تو ٹیچر نے کہا کہ یہ ایسا کچھ ہوا نا تو اس نے ان کے والد آئے ہیں کرنٹلی وہ تو سسراتے ہیں لیٹ آتے ہیں تو وہ کہا پھر میں گھر لے جاتا ہوں دونوں کو وہاں لنچ بھی کھلا دوں گا وہ لے گئے پھر بعد میں وہ جب آئے ہیں پھر وہ ان کے گھر آئے نا وہ دوسرے بچے کا آدھے تو وہ جو دوسرے والا تھا جب اسے دیکھا کہ یہ بھی زخمی ہے اس کے آگے میں کیوں تم ایسا کیا اور یہ اپنے بچے کو کہہ رہا تھا سمجھ میں یہ بچے ہوتے لڑتے ہیں ہمارے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم فوراً دوسرے بچے کو کیا کرتے ہیں ٹارگیٹ کرتے ہیں اپنے بچے کو بولیں یہ پیک نہیں کرتے ہیں اور وہ جو چیز ہے وہ ہم اسلام سکھاتے ہیں کیوں ایسا کیا تو وہ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں وہ درست نہیں ہے. ابھی یہ سامنے ایک بندہ ہے پڑوسی ہے میں وہ پڑھا ہوں وہ بھی پڑھا ہے اور میں اس کو تم نے یہ کیا وہ کیا اور غصے میں شاید گالی نہیں کروں یا وہ کروں یا لڑ رہا ہوں ابھی اچانک سے اس کا بیٹا چھوٹا آ گیا ہے کوئی نہیں اب مجھے بھی خاموش ہونا چاہیے اسے بھی خاموش ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ابھی ہماری ہر گفتگو ہر ایکشن اس پر اثر ڈالے گی کیا ہم کرتے نہیں چلو وہ تو باہر کی دنیا ہوگی اگر ہم وہاں نہیں کر سکتے ہمیں اتنا جذبہ وہ نہیں ہے نا کہ ہم صبر کر سکے یا وہ کر سکے لیکن گھر میں تو ہم کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہم سے ہو جاتا ہے نا مثلا اور زیادہ تر ہسبینڈ کی طرف سے آ جاتا ہے نا ان معاملوں میں خصوصاً ہمارے معاشرے میں وہ سا ہو جاتا ہے نا اور سامنے بچے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سے ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی کم سے کم ہو بالکل نہ ہو تو آپ تو بالکل جنت ایک حوالے سے گئے نا بالکل نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن کم سے کم ہو ایسی کوئی گفتگو ایسی کوئی چیز جو وہ بچہ پک کرے یا ایکشن وہ بچہ پک کرتا ہے جس طرح ہمارے اسکول میں ہوتا ہے ہمارے اسکول میں کوشش کیا ہوتی ہے یہ LKG کے بچے یہاں ہیں بریک بھی یہاں ہوتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ ان بچوں کو نہ دیکھیں کیوں کیونکہ وہ بچے جو کریں گے یہ اس کو کاپی کریں گے پھر بعد میں یہی کریں گے تو اگر وہ ایسی چیز کریں جو اچھی چیز نہیں ہے مثلاً یہاں پر وہ بڑے بچے تھے پھر میں نے ان کو مانا کہ یہ کون سا کیا جائے وہ کام ہوتے نا ایک شوز سے مار رہے ہیں دوسرے کو اس طرح وہ بھی شوز مار رہا ہے اور یہ بھی شوز مار رہے ہیں ہم کھیل رہے ہیں یا وہ بال ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے اور اس سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں یعنی یہاں سے بال پھینک دیا اس کو مارا اس کو مارا اس کو مارا یہ کوئی گیمز نہیں ہے لیکن چونکہ اس انوائرمنٹ میں بنی ہوئی ہے نا اب یہ بچے بھی سیکھیں گے اگر یہ ہم کو دیتی ہیں رائٹ صحیح تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں اس سے ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جب آپ کلاس سے جائیں سوئچ آف لائٹ کریں جب ٹیچر آپ میں یہ عادت نہ ہوگی آپ کبھی نہ سوچیں کہ یہ بچے میں آ جائے آپ میں عادت نہیں ہے ایک ریپر کو ڈسٹ بن میں ڈالنے کا بچے میں بھی یہ نہیں آئے گی آپ کو عادت نہیں ٹیچر نے بیٹھ کر پینے کا بچہ وہی دیکھے گا جو ٹیچر کراؤ کرے کیونکہ بچہ سمجھتا ہے کہ جب ٹیچر کھڑے ہو کے پی رہا ہے تو وہ تو ویسے چونکہ ٹیچر ہے اس لیے ہمیں غصہ کر رہا ہے نا ورنہ ان کو غلط کام تو نہیں ہے اس طرح اگر ہسبینڈ وائف پر غصہ کرتے ہیں تو غلط بات تو نہیں ہے تو وہ بھی اپنی بہن پر غصہ کرتا ہے یا باہر کر دیا بعد میں جب شادی ہو جائے پھر وہ کرے گا نا رائٹ تو یہ سارے اثرات ان پر پڑتے ہیں اور جب یہ سارے اثرات پڑتے ہیں یہ تمام جو ترقیاں ہوتی ہے یہ ڈسٹراب ہوتی ہے اگر یہ منفی اثرات ہو اگر مثبت ہو تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے سو ہم رول ماڈل ہیں رول ماڈل ان کے لیے ایک نمونہ ہے ٹیچر جیسا اسکول میں بچوں کے لیے نمونہ ہے والد والدہ گھر میں وہ نمونہ ہے سو فائٹس ہے شاؤٹنگ ہے یا دوسرے پیرنٹس ہم نے دیکھے نا یا آفس میں بھی آئے تھے نا پھر بعد میں پیرنٹس کو غصہ بھی ہو گیا نا میں نے کہا سوری کیوں وہ یہاں گالی دے رہے ہیں بچے صحیح ہاں یا خود جا سکتے یہ سامنے ہے تو وہ گالی دے رہے تھے اب وہی بچے وہی سیکھ رہے ان کو مطلب پتا نہیں تھا یا میں نے باہر بچے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ایسی گالیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے سے بڑے سے سیکھ لیتے ہیں وہ بڑے سے اور بہت سے اپنے والدین سے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں اب وہ والدین کو چاہیے آپ گالیاں دے دیں بالکل یہ بڑوں کو دے دیں یا وہ دے لیکن ایٹ لیسٹ جب بچہ ہو پھر اپنا بچہ نہیں معاشرے کا کوئی بھی بچہ ہو بازار میں ہو وہاں پر کیونکہ وہ کافی کرے گا کہ بڑے کر دیے کوئی غلط کام نہیں ہے اور جیسے ان میں یہ عادت ہو جائے گی بعد میں پھر ان سے مخاطب بھی نہیں کرتے وہ وہی چیز کریں گے اور اسی طرح اگر آپ باؤنڈری سیٹ نہیں کریں گے بچوں کے لیے کیونکہ ہم ہیں اب بچے کو نہیں معلوم کہ یہ جو شیشے کا گلاس ہے
یہ ٹوٹ کر کے زخمی ہو سکتا ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے, تو میں نے باؤنڈریز بنائی ہے. نہیں یہ میں نے اوپر یہاں نہیں جانے, یہ میں نے باؤنڈریز رکھی ہیں. ٹھیک, جس طرح ابھی بچوں کو وہاں پر نہیں اس سائڈ پر وہ ادھر نہیں جا سکتی, باؤنڈریز بنائیے. اب سپوز یہ باؤنڈریز نہ بنائیں گے بچے آئیں گے نہیں آئیں گے. یہ باؤنڈریز اگر آپ کے گھر میں نہ ہو اور ایسے لمٹ ہر جگہ ان کو نہیں رکھیں گے نا, پھر بچے اپنی مرضی کے ہوئے. جس طرح حتیٰ کہ یہ بڑے بچے جو موبائل یوز کر لیتے ہیں نا, آپ کا 1 گھنٹہ ہے شام 7 سے 8 بجے آپ موبائل یوز کر لیتے ہیں. ہاں یہ یا کسی گھر میں وائی فائی ہے انٹرنیٹ ہے وہ نہیں, رات 9 بجے 8 بجے وائی فائی بند ہو جائے گا. حتیٰ کہ آپ کا بچہ 17 سال کا ہوگا وائی فائی بند ہو جائے گا. اس کے بعد نہیں سونا ہے. آپ نے اپنے باؤنڈریز, اگر یہ باؤنڈریز نہ ہو تو بس اپنی مرضی کا مالک اور وہ کریں نا. اس طرح آپ ریجیکشن یا کرٹیسزم کرتے ہیں, والدین کرتے ہیں نا, شوہر بھی یا بھی ایسا وہ, یا ان کی چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہی حال ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, ان پر ہر وقت تنقید کرتے ہیں تم سے یہ کام نہیں ہوتا ہے نا. تو آپ ہر ایک چیز کو مثبت چیز کی طرف لے آئیں. مثلاً ٹھیک ہے نا, اگر ایک ٹیچر کو میں نے کہا کہ 5 منٹ کے اندر آ جائیں اور وہ آئے 10 منٹ میں, میں کہا لیٹ ہو گیا نا, کیوں لیٹ ہو گیا, اب یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر اس کو میں ذرا وہ کرنے کے لیے ذرا یہ موٹیویٹ ہو جائے کیا کرنا, وہ آ گئے نا. اچھا سر آپ ابھی آ گئے نا, ابھی کوئی بات نہیں ہے, بس میں نے کچھ کر لیا تھا نا, تو تھوڑے سے لیٹ تھے, میں نے کچھ کر لیا. اب اس کو احساس بھی ہو گیا کہ میں لیٹ ہوں, لیکن یہ ندامت بھی نہیں ہوئی, تو وہ آئندہ پھر لیٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر کیوں لیٹ ہو گئے نا تو وہ ندامت ہوگی سب کے سامنے ہو گئی نا. یہ سیلف ریسپیکٹ, ہاں بات بھی کریں, آپ سیلف ریسپیکٹ کا اختیار کریں, وہ کریں. سو گھر کا جو ماحول ہے وہ ایک جو زوجہ ہے وہ بھی بہتر کر سکتے ہیں, ایک زوج جو ہے جو شوہر ہے وہ بھی بہتر کر سکتا ہے. اور اس سب کے لیے ہے کمیونیکیشن. ابھی آپ کہیں کہ میرے گھر کا یا میری مسز کا جو ماحول ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, نہیں, بہت سی ہوتی ہیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن کوشش ہے انسان کی کہ اس کو درست کرے. ہاں اونچ نیچ ہوتا ہے, کسی کی شاید تعلیم کم ہوگی, کسی کی شاید زیادہ ہو, کسی کی اور چیزیں. سر جب شادی کر کے ہم آتے ہیں تو جو گھر ہوتا ہے اس سے اپنا ماحول پہلے سے بنا ہوتا ہے نا. ہاں ہاں, ایک بندہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا, نہیں وہ لیکن کوشش تھوڑی بہت, ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان کوشش کرے, انسان وہ کوشش کرے کہ اب فار ایگزامپل آپ اچھی ہیں, صحیح, ابھی آپ کو معلوم ہے کہ بچے بیٹے ہیں, اب ہسبینڈ غصہ کر رہے ہیں, اب آپ کو کہ اس سے نیگیٹو افیکٹ ہے, اس کو پڑ گیا, کیونکہ آپ کس کے لیے کام کریں, بچے کے لیے کام کریں نا. نہیں آپ وہ غصہ کریں, میرے غصہ کریں, بچے کو جانے دیں, یہ تو آپ پھر اپنی ہردرمی کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ذات کو ختم کریں. صرف یہ تو ہوتا ہے نا کہ چلو بچے سیکھ رہے ہیں, صرف یہ نہیں ہوتا, یہ اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کا دماغ دل وہی آپ سارے دیکھنا, آپ کی ایموشنل ڈیولپمنٹ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. اب بچہ ہے, یہ ٹائم ہے اس کی اسٹڈی کا, اوپر سے مہمان آ گئے, ذرا دکان میں جائیں وہ چیز لیں, میں بچے کو بھیج رہا ہوں, میں چلا جاتا ہوں, وہ ڈسٹرب ہو جائے گا نا. جس طرح ابھی اگر کوئی آ جائے نا, وہ ایک سال آئے تھے نا مجھ سے بات کرنے, میں ڈسٹرب ہو گیا نہیں, ایک منٹ سیکنڈ کے میں ڈسٹرب ہو گیا تھا. سو اگر یہ بچہ یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو کیا خیال ہے, وہ دوبارہ ٹینشن اسٹڈی کے لیے نہیں, تو میں کیوں خود نہیں جاتا, مہمان کو کہتا ہے سر بیٹھ جائے, میں ذرا یہ دکان پہ جاتا ہوں, کوئی آسمان سے تو اترا ہوا نہیں کہ وہ 5 منٹ ایسا نہیں بیٹھ سکتے, بیٹھ سکے گا. اب میں دوسروں کے لیے اپنے بچے کو کیوں تباہ کروں. سر اتنا میجورٹی سے ہم سوچتے نہیں ہے نا. دوسرا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ایک کمرہ ہے, وہی ہمارا سب کچھ ہے. اب مہمان آ کے بچہ پڑھ رہا ہے, وہ بچے کو بھی دیکھنا ہے, مہمان کو بھی دیکھنا ہے, بچہ لازمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. نہیں کوشش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی, میں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں شاید دن میں 100 غلطیاں کر رہا ہوں, 100, تو کوشش میں کہ میں 100 نہ کروں, 80 کروں, 20 نہ کروں, 20 نہ کرو 80 کرو, یہ میری کوشش ہوگی, اور نیچے آؤں جتنی میری کوشش ہوتی ہے. لیکن یہ تو ہے چلتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا, بس یہ 100 غلطیاں روزانہ کرتے رہنا,
یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے. تو انسان کو پھر وہ کوشش نہیں ہے کہ وہ اسٹیپ ٹو اسٹیپ وہ کرے نا. جی سر وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا, وہ کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ پتہ کریں نا. ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں, آپ سب لے کے چلتے رہیں گے تو پھر آپ پتہ کریں گے کرنا یا نہیں کرنا. تو یہ چونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آلریڈی ایک برکت, ایک رحمت, ایک وہ چیز رکھی ہوئی ہے نا, لیکن چونکہ ہم ایسے ہم خود ایک نامکمل, میں خود آپ کو نامکمل انسان سمجھتا ہوں کہ میری اگر اتنی ایسی روحانی اور ساری ترقی اس طرح ہوگی ہوتی میں ایک مکمل انسان ہوتا نا. میں ہر ایک کے ساتھ حتیٰ کہ اگر آپ مجھے غصہ بھی کرتے نا, کوئی گالی بھی دے رہے تھے نا, جی صحیح کیا ہو جاتا ہے, آپ کی زبان نہیں ہوئی, آپ وہ ہو گئے نا, اور آپ تھوڑے سے اور بھی سائیکولوجیکلی بیمار ہو گئے کہ میں نے کوئی جواب ہی نہیں دے دیا ہے نا, کیونکہ آپ کو تیار نہیں کہ یہ جواب دے دے میں اور جواب دے دوں, میں تو خاموش ہو گیا, آپ اور وہ ہو گئے نا, مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن چونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میں کیوں خاموش رہوں نا, تو اس لیے پھر ہم ہر جگہ میں وہ جواب اور وہ ڈھونڈنے کے لیے اصل میں یہ اگر ویسٹ کی دنیا اگر یہ کچھ چیزیں ہیں انہوں نے اسلام کو جب یہاں پر انہوں نے اسٹڈی کیا, عربی کو اسٹڈی کیا, اسلام کو اسٹڈی کیا, اور پھر تو وہ جب بھی جانور تھے وہ تو وہی چیزیں انہوں نے اپنائی, صرف اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان میں ساری وہ چیزیں وہ ہمیں چاہیے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جتنی, جس طرح بھی میں نے چائنیز اس کی مثال دی, یہ اسلام آپ کو بتاتا ہے, یہ آپ کو اسلام بتاتا ہے کہ وہ بچہ سیکھتا ہے. نبی واسطہ جب سجدہ طویل کر دیے, جب حضرت حسن اور حضرت حسین نے یہاں پر چڑھے نا, اور بجماعت کا وہ تھا نا, صحیح, تو بچوں کے لیے میں تو بچوں کے لیے اتنا بولتا ہوں کہ ایک بچہ اس کی عمر 8-9 سال ہو وہ مسجد اکیلا نہ جائے, کیونکہ مجھے معلوم ہے مسجد میں اکیلا وہ خراب ہو جائے گا. کیسے خراب ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر ماحول یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو آگے چھوڑتے نہیں ہیں, پیچھے جاؤ, یعنی بچوں کو, تو بچے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا, ایک خرابی یہ میں گئی ہے. دوسری پیچھے اور بچوں کی کریں گے نا, نماز وہ سیدھی سیکھے گا. اگر وہ والد کے ساتھ کھڑا رہے اور صحیح طریقے سے پڑھے تو جس طرح والد کرے گا وہی اس طریقے اچھی طریقے سے سیکھ لے گا. لیکن وہ جس نے میں کہتا ہوں کہ بچہ گھر میں پڑھے تو وہاں اپنے وہ بھی خراب کرے اور نہ نماز آپ کی صحیح ہوگی. اس سے تو اچھا ہے کہ آپ گھر میں آپ کے امی کے ساتھ پڑھیں یا ان کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ سیکھ سکیں. لیکن ہمارا ماحول یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے میں بازار میں لے کر گھومے ہوتے ہیں, والد والدہ کہاں ہوتے ہیں. تو آپ کی ہزار کوشش کے باوجود ہی بچہ ماحول سے پک کر لیتا ہے, سیکھتا ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ معلوم ہے کہ آپ اس کے کپڑے کے لیے, اس کی چھت کے لیے, اس کے کھانے کے لیے, اس کی صحت کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے پیسہ کما رہے ہیں یا جو بھی کریں وہ ذمہ دار ہیں. لیکن وہ جو ذمہ داری ہے یہ کیا نام ہے, صحیح تعلیم و تربیت, وہ اولین ذمہ داری ہے. تو آپ کا 24 گھنٹے میں زیادہ ٹائم اس چیز پر صرف ہونا چاہیے, صحیح, اس چیز پر. یہاں پر میں صرف وہی بات کروں گا مرد و زن کی جو ذمہ داریاں ہیں, اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کیا اور یہ کلیئر کٹ ہے. خواہ اگر لبرل لوگ جو ذرا وہ کہتے ہیں کہ نہیں خواتین بھی وہ کریں اور وہ بھی کریں, اور یا دوسرے قسم کے لوگ, میں آپ کو ایک پوائنٹ دیتا ہوں اور یہ وہی اسلامی یہی دیتے ہیں, رائٹ, کہ خواتین کی جو ہے اصل جو ذمہ داری ہے وہ استاد کی ہے بچی کی. جب تک 18 سال کو پیدا ہوتا ہے 18 سال تک اصل کام وہ ہے. اور مرد کا اصل کام کیا ہے کہ وہ جو صحت, غذا اور رزق کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے نا, تو وہ کما کر کے لائے, اور پھر باقی ٹائم پھر وہ بچوں کو دے دے. لیکن وہ مکمل استاد نہیں ہو کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں رہے گا. اب باقی رہ گئے ابھی گھر کے کام. وہ آج اگر ایک خاتون گھر کے سارے کام شولڈر پر اٹھائے ہوئے ہے صرف شوہروں کی وجہ سے کہ نہیں اس کے لیے کھانا پکانا ہے, اس کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ آپ لوگوں کا سیکنڈری کام ہے. دوسرا ہے اصل کام یہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت. صبح اگر بغیر ناشتے کے آپ کا ہسبینڈ چاہے جا سکے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کیا بچوں نے ناشتے کیا, وہ تیار ہو گئے, وہ پہلی فرضیت ہے.
ان کو جو ٹریننگ یا گھر میں دے رہی تھی یا ماندہی دے رہی تھی وہ پہلا مرحلہ ہے. ہسبینڈ کو چائے ملی ہے نہیں آپ کو چائے پکا دے وہاں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چونکہ ہمارے ہسبینڈ اس ماحول نہیں ہے ہم نے دیکھا نا یہی جب میرا بیٹا ہے بیٹی ہے بیٹا کہتا ہے یہ بہن کا کام ہے یہ اس کا نام اس کا کام یہ کام سارے برابر ہے. میں نے نبی پاک کی مثال دے دی یہ کام سارے برابر ہے. ایک خاتون یہ کام زیادہ کیوں کرتی ہے کیونکہ وہ مرد جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے 8 گھنٹے صحیح. تو 8 گھنٹے میں اگر اسے 1 گھنٹہ مفت میں فری میں بھی مل جائے تو وہ 1 گھنٹے میں گھر واپس تو نہیں آ سکے گی وہ کام کرنے میں صحیح. وہ تو شام کو ہی آئے گا تو شام کو پھر بچوں کے ساتھ ہو جائے گا. اب خاتون جو بچوں کو تعلیم و تربیت دے رہی ہے اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مل رہے ہیں اس میں وہ کام کر سکتی ہے کیونکہ وہ گھر میں ہی ہے نا. استری کرنا ہے گھر میں چائے پکانا ہے گھر میں ہے کپڑے دھونے ہیں گھر میں ہے اگر صفائی کرنی ہے وہ بھی گھر میں ہے. تو اگر جو فری ٹائم ملا اس میں آپ نے وہ کر لیا. اب اگر ہسبینڈ کو فری ٹائم ملا وہ شاید واپس 1 گھنٹے کے لیے نہ آ سکے نا کہ مجھے 1 گھنٹہ ملا ہے نا کیونکہ 1 گھنٹہ تو آنے جانے کا بھی شاید اس کو لگے نا اور آپ اس کو چھٹی بھی نہ ملے یا وہ بزنس کر رہا ہے وہاں سے اس کو نقصان ملے یا جو وہ نہیں آ سکے. تو اگر ایک خاتون یہ کام ذرا زیادہ کرتی ہے گھر میں وہ صرف یہ ہے کہ اس کے پاس وہاں پر تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم ہے. ایکسٹرا ٹائم کا مطلب مثلا آپ کے بچے ہیں کوئی بھی بچہ 4-5 سال سے چھوٹا نہیں ہے سو اس سے کیا مطلب ہے صبح 7:30 8 بجے وہ بچے کہاں ہوں گے آپ کے پاس کافی ٹائم آئیں گے. لیکن اگر سپوز یہ بچے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم میں وہ رہے گا. باقی اس عمر میں تو میں یہ کہتا ہوں نا یہ تو خواتین میرے ساتھ نہیں مانیں گی نا یا بچے جب پیدا ہو گیا نا کہ اگر کہیں شادی میں بھی 3 سال کے لیے ہر جگہ پر فنکشن کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ بچہ ہے نا اس کو لے نہیں جا سکتے. اگر یہ لے جائے گا وہاں ڈسٹرب کرنے کرے گا یا اس کو آپ انڈر پریشر میں رکھیں گے جس طرح آپ لائے ہیں یہ بھی انڈر پریشر ہے رائٹ تو وہ کریں گے نا. سو اللہ سے وہ دعا بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کی بہتر ہونا. بس آخری اس پر بات کروں گا نا لائف اس پر میں نے شارٹ بات کی لائف کا جو ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے جو اس کو آپ مجھ سے شاید بہتر جانتے ہوں گے. میں نے وہی بتایا کہ ہماری روحانی ترقی اصل میں ہم زندگی میں کیوں آئے نا یہاں کیوں آئے نا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے نا بڑا ہوتا ہے نا اور اسکول جو تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر یا جاب نوکری جو بھی چیز ہے وہ کرتے ہیں نا شادی کرتے ہیں نا پھر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بوڑھا ہو کر کے یہ ایک اسٹیج ہے. مرنا تو ہر انسان کس ٹائم ہو سکتا ہے لیکن اگر اسٹیج پورے گزار لیں تو پھر بوڑھا ہو کر کے وہ مر جاتے ہیں. اور آج بھی ہو رہا ہے 100 سال پہلے بھی ہوتا ہے 500 سال پہلے بھی ہو رہا ہے ایسے ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. لیکن زندگی میں ہم جو کہ مسلم ہیں ہمیں ایک زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیوں یہاں آئیں کیوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات دیے نا کیونکہ یہ ہماری شکل ایسی ہے اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے. کیا یہ جو باڈی ہے پوری دنیا میں سب سے خوبصورت باڈی ہے ہماری باقی چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس سے خوبصورت باڈی ہے اس وجہ سے اشرف نہیں ہے. کوئی چیز ہوگی جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد معلوم ہے. تو اس کا آسان ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے آپ مکمل انسان بن جائیں. آپ جب مکمل انسان بن جائے آپ اپنے لیے بھی بہتر رہیں گے بہتر اور آپ سے پھر معاشرہ بھی آپ کو آپ نے بہتر کرنا ہے. جتنا بھی آپ کے ساتھ معاشرہ ہے اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے. یہی آپ کا زندگی کا مقصد ہے صحیح زندگی کا کیونکہ ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ساتھ میں جو آپ کو ایز اے کریٹر ایز اے خالق اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وہ دیے ہیں نا کہ یہ میرے کچھ فرائض ہیں جو صرف میرے لیے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں. مثلا آپ نے 5 وقت کی نماز ہے یہ روزہ ہے یہ ادا کرنے ہیں آپ نے اور تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں فرائض ہیں یہ آپ نے ادا کرنے ہیں. باقی آپ کو شراب سے منع کیا ہے آپ کو جھوٹ سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے کیونکہ اس سے سارا معاشرہ خراب ہوتا ہے. آپ کو منع کیا گیا اور آپ کریں گے نہیں یہی زندگی کا مقصد ہے. جھوٹ نہیں گے دھوکہ نہیں بولیں گے سب کے ساتھ اچھا کریں گے رشوت نہیں لیں گے یہ کیوں کیونکہ ان سب سے معاشرہ خراب ہوتا ہے نا. اب سمجھ میں آ گیا نا. اب کیا فرشتے جو تھے ان کے پاس وہی ہیں جو ان کو حکم دیا کہ بس جو ذکر ہے سجدہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جس طرح ہمیں کیا نا. لیکن ہم یہ تو فرائض ہے جو اللہ کا ہے لیکن ہمیں اس دنیا میں ٹیسٹ بھی بھیجا گیا. وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم کیسے بہیو کریں گے
باقی انسانوں کے ساتھ ہم نے کیسے رہنا ہے. ابھی اگر صرف میں مسجد جاؤں، صبح جاؤں اور 24 گھنٹے وہاں گزاروں اور وہ کروں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ آپ کامیاب ہو گئے. نہیں. شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کو کیوں آپ بولیں کہ آپ شادی کریں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ شادی کریں، آپ کے بچے ہوں، آپ ان کو کیسے تربیت کریں گے، وہ بچے کیسے بڑے ہوں گے، آپ اسے کیسے بڑے کر سکتے ہیں. میں اس کا ٹیسٹ لوں گا. جس طرح ہم یہاں ٹیچر کو کہتے ہیں کہ ٹیچنگ کی جاب آسانی سے ٹیچنگ میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا گریبان کر دے گا کہ یہ جو بچے تھے آپ کو دیے تھے، ان کی کون کون سی تربیت آپ نے کی ہے بتائیں. تو آپ تو دھیان تنخواہ لے لیں گے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ پھر آپ سے جواب دیتے رہیں گے. میں جب ٹیچر ہوں گا کہ کوئی اور پیشہ اختیار کرے، یہ پیشہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ پیشہ وہ ہے جو والدین کے برابر پیشہ ہے، والد والا کے لیے. تو یہ ہمارے زندگی کے مقاصد ہیں. اگر ہم اس زندگی کے مقصد سے ہٹ جائیں، جس طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں ہوں، میرے بچے ہیں، میری فیملی کیا ہے، میں جتنی میری وہ ہے اس کو اچھے خوراک دے، اچھا وہ کرو، اتنا لباس دے سکتے ہو، اچھا وہ کرو، اچھی تعلیم تربیت کرو. بس باقی اگر شادیوں پر زیادہ خرچہ ہو، نمود و نمائش ہو، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. بنگلے ان کے لیے بنائے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا وہ مقصد ہے. یہ بچے ایسے بڑے ہیں کہ معاشرہ اس سے خراب نہ ہو، ان بچوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ زندگی کے مقاصد ہے. لیکن ہم زندگی کے مقصد کو وہ چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ہم سے وہ غلط نہ ہوتی ہے اور شیطان ہمیں اس طرف پوش کرتا ہے کہ وہ ہے نا. تو اسلام بڑا صاف ستھرا اور کلیئر میسیج پیغام دیتا ہے نا. لیکن ہم نے اس کو کیا کیا نا، کیونکہ ہم نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا ہے کہ اللہ کون ہے. ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی. اب یہ بچہ یہ مسلمان ہی ہے، وہ ہے پتہ ہے، لیکن کیا اس کو معلوم ہے میں مسلمان نہیں رکھوں؟ بس جو والد والا کر رہا ہے میں بھی وہی کراؤں گا. اللہ کون ہے؟ اب یہ بڑا ہوتا جائے گا، اللہ کو ہمارے ٹیچروں سے سنا، ان سے سنا، لیکن وہ اللہ کو جاننا. کہ فار ایگزامپل جس طرح میں کبھی وہ کرتا کہ یہ جملہ کبھی کوشش کرے نہ استعمال کیا کرے نا، کہ اگر وہ واک کہیں پر ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے ایسے بچے رہ گئے، اوہو فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ مالک. کیا مطلب؟ اس کی ذمہ داری تب تھی جب تک وہ زندہ تھا. ابھی کس کی ہے؟ ابھی اللہ کی ہے. کتنا رزق دینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ اللہ کا وہ ہے نا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ جو اس کے والد جو فوت ہو گئے نا، وہ عظیم تھے نا. ابھی اللہ بڑا چھوٹا سا ہے جو آپ کے اللہ مالک ہے نا. لیکن چونکہ ہم نے ایک مادے کو مالک بنا دیا تھا، یعنی ایز اے فادر کو مالک بنا دیا تھا اللہ کو، کیونکہ ہم نے اللہ کو اس طریقے سے پہچانا نہیں ہے کہ اللہ ہے کون، اللہ کر کیا سکتا ہے. ہم نے اللہ کو بہت ایک اور سے معمولی اس میں سمجھے نا، کہ اگر میرے پاس وہ چیز نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ ہو جائے یا ہو جائے. جس طرح آپ کو اللہ کہتے ہیں یہ دروازہ ہے، اس کو اس طرح بند کرے، لا کر بس آپ جائیں، بس اس کے بعد اللہ مالک ہے. آپ نے اپنی ڈیوٹی کر دی، اس کے بعد اللہ مالک ہے. اگر چوری اس میں ہو گئی صبر کرے. سر میں بھی کہتی ہوں تالے حفاظت نہیں کر سکتے، ہم کتنے بھی تالے لگائیں، اگر حادثہ نکلا ہے تو ہوگا. کہ اگر ہم اللہ کو صحیح طریقے سے سمجھیں کہ اللہ ہے، اور اللہ کو ہم صحیح طریقے سے کیسے سمجھیں گے، یہاں اوپر تو نہیں جاتے، اوپر کا مطلب اللہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے. یا اللہ آ جائے ہم اس کو دیکھ لیں کہ اللہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہم بلیو کریں نا. بس یہ آخری بات ہے کہ کیسے بلیو. تو اس کے دو طریقے. اللہ نے ایک سب سے بڑی نصیحت اس دنیا میں بھیجی ہے نبی پاک کی ذات، اس کے گول اس سے افعال موجود ہیں. یہ جو میں کہتے کہ سجدے میں تھے حسن حسین تھے، ہمیں سکھا کر رہے تھے، ہمیں سکھا رہے تھے نا. صحیح ہے. طائف میں اگر ان کو پتھر لگے ہیں نا، پتھر لگے تھے یا وہ جب وہ جا رہے تھے، ہمیں سکھا رہے تھے، ہمیں سکھا رہے تھے، ہمیں ہر ایک چیز ہمیں سکھا رہے تھے. اور قرآن مجید کی تو خیر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں عربی آتی ہے، نہ ہم کہاں بیٹھے ہیں کہ عربی سیکھے تاکہ ہمیں قرآن مجید کا پتہ چلے. جس طرح ابھی میں انگلش کی کتاب لے آؤں، اگر کسی کو انگلش نہیں آتی سمجھ آئے گی، کوئی پرشتوں میں ترجمہ کر لے گا تو صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات نہیں سمجھ نہیں آئے گی نا. لیکن اگر آپ کو انگلش آتی ہے آرام سے پڑھ لیں گے اور مزہ بھی آئے گا اسی زبان میں. اس طرح اگر قرآن مجید آپ پر بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ نے سیکھی ہوتی نا، تو آپ کو بڑا مزہ کرتا کہ الحمدللہ آپ مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا ہوں، میں بھی کیا کر رہا ہوں، میں بھی کیا کر رہا ہوں. جنازہ میں پڑھو نا، اور یہ جو
جمعے کا وہ ہوتا ہے، اور اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے دوسرے خطبے میں، اور لازماً تو اس میں مولانا صاحب وہ پڑھتے ہیں ہر مسجد میں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجیے، سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اور فرشتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زبان بھی نہیں رہتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ کہیں اللہ صلی اللہ علیہ، کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ہم مجھے سمجھ آ رہی تھی میں خاموش بیٹھا ہوتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں چونکہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید، اسے ہم دور ہیں، اور نبی پاک کے آقا وہ ہے کہ وہ ہمیں پہچان کرے گا کہ اللہ کون ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کون ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ سزا بھی دیتا ہے، اللہ جزا بھی دیتا ہے، اللہ نے یہ ہدایات دی ہے، اس کی سزا بھی ہے، اس کی جزا بھی ہے، پھر ہم اس مقصد پر چل سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ نہ ہو، شیطان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کھیل رہا ہے۔ اچھی طریقے سے، بہت شکریہ۔